الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں، اللہ ان کو کڑی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور ہم نے اسی طرح یہ عربی قرآن وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ سب سے پہلے مکے والوں کو اور جو اس کے آس پاس رہتے ہیں ان کو ڈرائیں، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں کہ جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں. اس دن ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں. گزشتہ آیات مبارکہ میں واضح کیا گیا تھا کہ ان کفار کے عقائد و نظریات اور ان کی سوچ و فکر، اللہ کے حوالے سے ان کے گستاخانہ خیالات، روز محشر سے ضد بازی کی بنیاد پر ان کا انکار، یہ سب اس قدر خطرناک عقائد و نظریات، اتنی گستاخانہ سوچ اور فکر ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ جاتا، چاند، سورج اور ستارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن رب کائنات غفور الرحیم ہے، وہ ان لوگوں کو فوری نہیں پکڑتا بلکہ ان کو مہلت عطا کرتا ہے. اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے اصل جرم کی نشاندہی کی جا رہی ہے. ارشاد ہوا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اولیاء ولی کی جمع ہے، اور یہ لفظ عربی میں بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے. ولی کے مختلف مفاہیم بیان کرتے ہوئے ماہرین لغت کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کے کہنے پر آدمی چلے، جس کی ہدایات پر عمل کرنا اپنے لیے ضروری سمجھے، جس کے مقرر کیے ہوئے طریقہ زندگی، رسوم و رواج اور قوانین و ضوابط کی پوری پیروی کرے. ولی وہ ہوتا ہے جس کے متعلق کسی کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے عقیدہ و عمل میں غلط بھی ہوں تو وہ مجھے اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی ناراضی اور اس کے عذاب سے بچائے گا. ولی وہ ہوتا ہے جو دنیاوی زندگی میں میری ہر طرح کی مدد کرتا ہے، مجھے آفات و مصائب سے محفوظ رکھتا ہے. قرآن کریم جب ولی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو بعض اوقات ان تمام معانی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور بعض اوقات ان میں سے کسی ایک مفہوم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اس آیت مبارکہ میں ولی کا لفظ اپنے تمام معانی کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان بے جان مورتیوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مورتیاں ہمیں اللہ کے عذاب اور اس کے غیظ و غضب سے بچائیں گی. ان کا خیال یہ ہے کہ یہی مورتیاں ہماری مرادیں پوری کرتی ہیں، ہمیں مصائب و آفات سے محفوظ رکھتی ہیں. کفار مشرکین کے ان تمام باطل عقائد و نظریات کی بنیاد و اساس یہی سوچ اور فکر ہے. دیگر خام خیالیاں اصل میں اسی کی بنیاد پر ہیں. اگر یہ نظریہ صحیح ہو جائے اور انسان صرف اور صرف اللہ کو اپنا ولی ہر اعتبار سے بنا لے تو وہ بہت سے غلط اور باطل نظریات سے محفوظ ہو جاتا ہے. کفار و مشرکین کے عقائد کی غلطی بیان کرنے کے بعد صحیح عقیدے اور نظریے کے وضاحت کرتے ہوئے اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ارشاد ہوا اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ان پر نگران ہے، وہ ان کے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، ان کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے. ان کے مواخذے اور گرفت کا ایک وقت اللہ کے ہاں متعین ہے. جب وہ وقت معین آئے گا تو یہ لوگ اللہ کے شدید عذاب کا نشانہ بنیں گے. اس وقت نہ کوئی دوست ہوگا، نہ محافظ، نہ فریاد سنے گا اور نہ ہی کوئی داد رسی کر سکے گا. آیت مبارکہ نمبر 6 کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور رسالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں.
آپ اللہ کے رسول، اس کے مقرب و محبوب اور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی اور رسول کا کام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اس پیغام کو سن کر کون ہدایت قبول کرتا ہے اور کون اپنی ضد بازی اور طبعی عناد کی وجہ سے انکار کی روش اختیار کیے رکھتا ہے، اس کا سوال اللہ کے نبی یا رسول سے نہیں ہوتا۔ تبلیغ دین اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی یہ ذمہ داری آپ بحسن و خوبی سر انجام دے رہے ہیں، اور تکمیل دین کے وقت آپ کے صحابہ بیک زبان یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ آیات مبارکہ نمبر 4، 5 اور 6 میں اللہ نے اپنی عظمت و کبریائی اور اللہ کے نبی و رسول کے مقامات تقدس کو بیان کرنے کے بعد آیت مبارکہ نمبر 7 میں، جو آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے آخری آیت ہے، مضمون کا رخ دوبارہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کی فصاحت و بلاغت کی جانب موڑا۔ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ہم نے یہ کتاب اسی طرح عربی میں نازل کی ہے تاکہ آپ مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈرائیں۔ ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور ارد گرد سے مراد بقیہ دنیا ہے، کہ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اسی قطع اراضی کو پیدا کیا تھا جہاں اس وقت خانہ کعبہ موجود ہے، اور پھر اس کو چاروں طرف پھیلا دیا تھا۔ اس کے مطابق مکہ مکرمہ زمین کے وسطی مرکز پر ہے اور دنیا کے باقی تمام ممالک اور شہر اس کے ارد گرد پھیل گئے ہیں۔ ڈرائیں کس چیز سے؟ اس کی وضاحت اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں کی گئی، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن سے ڈرائیں جس دن تمام انسان اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے اور ایک ایک عمل کا حساب ان سے مانگا جائے گا، اور وہ دن ایسا ہے کہ اس کے برپا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس دن اعلان ہو جائے گا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، تم میں سے جن لوگوں نے میری عبادت کی ہوگی، میری طرف سے آنے والے رسول کی فرمانبرداری کی ہوگی، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہوگی، اپنے معاملات و معاشرت کو درست رکھا ہوگا، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہوگا، اللہ کی ذات میں شرک کیا ہوگا، اللہ کی شان میں اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کا وہ مرتکب ہوا ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں انسان کو بتا دیا گیا تھا کہ کن اعمال و عقائد پر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا اور کن اعمال و عقائد پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی اعمال و عقائد کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔